السلام علیکم ناظرین، آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے نظام حیات چینل پر خوش آمدید ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں میری گفتگو کا محور ہوگا بہتان تراشی ایک عظیم گناہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین۔ اگرچہ اس آیت کا سبب نزول واقعہ افک کے ساتھ خاص ہے، لیکن اس آیت کا حکم عام ہے۔ جس طرح اللہ کے نیک بندوں کی ہمیشہ آزمائشیں ہوتی رہتی ہیں، کبھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو صفوان بن معطل کے ساتھ متہم کیا جاتا ہے، تو کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ متہم کر کے قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اسی طرح آج مولانا جرجیس انصاری کو بھی عصمت دری کے معاملے سے متہم کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا، جبکہ اس جرم کو ثابت کرنے کے لیے شریعت نے 4 عینی گواہ پیش کرنے کے لیے کہا ہے۔ جب ان پر ایک بھی عینی گواہ موجود نہیں تو موصوف پر یہ الزام سراسر بے بنیاد اور بہتان نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جلد سے جلد جیل سے رہا کر دے گا، آمین۔ اس آیت کے ذریعے تربیت کے ان پہلوؤں کو اجاگر کیا جا رہا ہے جو اس آیت میں پوشیدہ ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل ایمان ایک جان کی طرح ہے، اس لیے جب کسی پر اتہام ترازی کی جائے تو اسے اپنے اوپر قیاس کرتے ہوئے اس کی تردید کر دینی چاہیے اور اسے صریح بہتان کہنا چاہیے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتلائی کہ جب تہمت لگانے والا ایک بھی گواہ پیش نہ کر پائے جس کے لیے عینی 4 گواہ ضروری ہیں، تو تم انہیں جھوٹا کیوں نہیں کہہ دیتے؟ یعنی تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ تم انہیں جھوٹا کہہ دو۔ تیسری بات یہ بتلائی گئی ہے کہ اگر اللہ کا فضل و احسان تم پر نہ ہوتا تو تمہارا یہ رویہ کہ تم نے بلا تحقیق کسی کے خلاف کسی افواہ کو آگے پھیلانا شروع کر دیا تو یہ عذاب عظیم کا باعث ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ افواہ سازی اور اس کی نشر و اشاعت بھی جرم عظیم ہے جس پر انسان عذاب عظیم کا مستحق قرار پا سکتا ہے۔ چوتھی بات یہ کہ کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا اور کسی کی تذلیل و اہانت کا سامان کرنا بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس برائی سے محفوظ رکھے اور جو اس سازش میں ملوث ہیں انہیں بھی ہدایت دے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی۔